بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یہودی ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے مخالف رہے ہیں اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ یہودیوں نے سعودی عرب کے حکمرانوں سے ایک درخواست کی کہ ہم فرعون کی لاش کو خانہ کعبہ کے اندر لے کر جانا چاہتے ہیں اور اس پر ایک تجربہ کرنا چاہتے ہیں، جس پر سعودی حکمرانوں نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے یہودیوں کو اس تجربے کی اجازت دے دی۔ یہودیوں کے دل میں یہ بات چل رہی تھی کہ ہم فرعون کی لاش کو مکے کے اندر لے کے جائیں گے اور یہ بات ثابت کریں گے کہ یہ وہ فرعون نہیں ہے جس کا ذکر مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، 1891 سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس فرعون کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، اس کی لاش آخر کہاں ہے، اور کچھ غیر مسلم تو قرآن مجید کی ان آیات کو جھٹلاتے بھی تھے جس میں اللہ پاک نے ذکر کیا تھا کہ فرعون کی لاش کو ہم نشان عبرت کے لیے محفوظ کر دیں گے۔ 1891 تک لوگوں کو فرعون کی لاش کا کچھ پتہ نہ تھا اور نہ ہی اس بات کا علم تھا کہ فرعون کا قصہ تھا بھی یا نہیں، جبکہ توریت، زبور اور قرآن مجید میں اندر فرعون کا واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا تو فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ کے مخالف ہو گئے اور انہیں قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ اللہ کے حکم کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر حمر کے قریب پہنچے تو وہ سمندر کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن اللہ کے حکم سے سمندر کے درمیان سے رستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے اس سمندر سے گزر گئے۔ لیکن جب فرعون اور اس کی قوم سمندر کے درمیان پہنچی تو اللہ کے حکم سے اس سمندر کا راستہ بند ہو گیا، جس سے فرعون اور اس کی قوم سمندر کے اندر غرق ہو گئی۔ اس قصے کے بارے میں بائبل اور توریت میں فرعون کے ڈوبنے کے بعد کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ قرآن مجید میں اس بات کا واضح طور پر ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورت یونس کی آیت نمبر 92 میں فرعون کے مرنے کے بعد کچھ اس طرح ذکر کیا گیا: بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے کی بات ہے کہ فرعون کے مرنے کے بعد سمندر نے فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی پوری قوم کا کوئی بھی علم نہ ہوا کہ وہ ڈوبنے کے بعد کہاں گئی۔ ایک دفعہ ایک مصری شخص سمندر کے پاس سے گزرا تو اس کی نظر فرعون کی لاش پہ پڑی۔ اس نے فرعون کی لاش کو پہچان لیا اور لاش کو فرعون کے شاہی محل میں پہنچا دیا، جبکہ فرعون کے پیروکار اور اس کے درباریوں نے فرعون کی لاش کو نمکیات لگا کر بڑے اچھے کپڑے میں محفوظ کر دیا۔ مگر ان سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کہ فرعون تو پہلے ہی سمندر کے اندر ڈوب کے مرا تھا۔ سمندر میں کافی عرصہ رہنے کی وجہ سے اس کی لاش میں سمندر کے نمکیات کی تہ جمع ہو گئی، جبکہ مصری اس کے اوپر اور نمکیات لگا دیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لاش نامعلوم ہوتی گئی۔ اس کے بعد فرعون کا نام صرف قصے اور کہانیوں کے اندر ہی رہ گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، جس کے اندر فرعون کا واضح طور پر ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کا ذکر بھی واضح طور پر کیا گیا ہے، جبکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فرعون تو خدائی کا دعوے دار تھا، مگر اس کی لاش کا نام و نشان کس طرح رہ سکتا ہے؟ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک عام سے چور کو فرعون کی لاش تک پہنچنے کا سراغ مل گیا، جس کا نام احمد عبد الرسول تھا۔ وہ سمندر کے ارد گرد کے علاقوں سے چوریاں کرتا اور اپنا پیٹ پالتا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے قریب تسبیہ کے مقام پر چوری کے سلسلے میں پھر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک سرنگ نظر آئی۔ وہ وہاں زمین کھودتا رہا کہ وہاں کے لوگوں نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جہاں سے زمین کھودتا رہا تھا وہاں سے 1891 میں دوسری لاشوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی مل گئی۔
فرعون کے کفن پر فرعون کا نام درج تھا۔ ان لاشوں کو قاہرہ کے ماہرین لے گئے۔ ماہرین ان لاشوں پر تجربات کر رہے تھے کہ فرعون کی لاش پر سمندر کے نمکیات کی تصدیق ہو گئی۔ ماہرین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ وہی فرعون ہے جس کو اللہ نے سمندر میں غرق کیا تھا، اور یہ خبر دنوں میں ایسے پھیل گئی جیسے آگ پھیلتی ہے۔ اس کے بعد دنیا کے نامور ماہرین نے اس کی لاش پر مختلف تجربات کیے، تو جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ فرعون کی لاش ہے، اور سب سائنسدانوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ سب لاشوں میں سے صرف فرعون کی لاش پر ہی نمکیات کی تہ جمع ہوئی تھی، اور اس لاش کو حضرت موسیٰ کے دور کے فرعونوں کی لاش میں درج کر کے میوزیم کے اندر رکھ دیا گیا۔ 1992 کے اندر جب فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکمرانوں نے فرانس کے حکمرانوں سے اپیل کی کہ فرعون کی لاش خراب ہو رہی ہے، لہٰذا اس لاش کو خراب ہونے سے پہلے محفوظ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی موت کی وجوہات کے بارے میں تصدیق کی جائے۔ اس مقصد کے لیے فرعون کی لاش کو فرانس کے اندر پہنچایا جائے۔ ناظرین اکرام، جب فرعون کی لاش کو فرانس کے اندر پہنچایا گیا تو فرعون کی لاش کا استقبال کرنے کے لیے فرانسیسی صدر خود بھی ایئرپورٹ پر آیا ہوا تھا۔ فرانسیسی فوج نے فرعون کی لاش کو سلامی دی اور فرعون کی لاش کا استقبال اس طرح کیا جیسے کسی زندہ بادشاہ کا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرانسیسی صدر نے فرعون کی لاش کو تجربہ کار سائنسدانوں اور اعلیٰ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا۔ دنیا کے جدید ترین آلات کے ذریعے اس لاش کا پیچیدگی سے تجربہ کیا گیا تو ماہرین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ فرعون کی لاش کے اندر سمندری اثرات ابھی تک موجود ہیں، اور یہ مرنے والا پانی کے اندر ڈوب کے ہی مرا تھا۔ ناظرین، اس ٹیم کو ڈاکٹر مورس ہیڈ کر رہے تھے، جبکہ ڈاکٹر مورس کے لیے یہ لمحات انتہائی حیرت زدہ تھے کہ ایک بادشاہ کی موت وہ بھی پانی میں ڈوب کر کیسے ہو سکتی ہے۔ اس ڈاکٹر نے مزید تحقیق کی تو اسے معلوم ہوا کہ فرعون کے بارے میں مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مورس کو اس بات کا علم تھا کہ جس ملک سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ ڈاکٹر اس لاش کے بارے میں مزید تحقیق اور قرآن مجید میں ذکر کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے مصر کے سائنسدانوں کے پاس پہنچ گیا، جبکہ مصری سائنسدانوں نے فرانسیسی ڈاکٹر کو قرآن پاک کی سورت یونس کی آیت کا ترجمہ سنایا، جس میں فرعون کا سارا واقعہ درج تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ فرعون کی لاش کو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کی لاش کو میوزیم میں رکھا گیا تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بنی رہے۔ جب فرانسیسی ڈاکٹر نے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ سنا تو وہ پکار اٹھا کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں، قرآن پاک سچا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ فرانسیسی ڈاکٹر نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، چونکہ یہودی شروع سے ہی مسلمانوں کی مخالفت کرتے آ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ فرعون کی وہ لاش نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے، اور یہودی یہ بات واضح کرنا چاہتے تھے کہ اگر فرعون اپنے زمانے میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا شخص تھا تو ہم اس کو خانہ کعبہ میں لے جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کی لاش پر کوئی اثرات ڈالتے ہیں اور اس کی لاش کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں؟ لیکن جب فرعون کی لاش کو حرم شریف میں لے جانے کی اجازت مانگی گئی، جسے مشروط شرائط سے مان لیا گیا، فرعون کی لاش کو ایک جنازے کی صورت میں خانہ کعبہ کے صحن کے اندر لے جایا گیا۔ انہوں نے جیسے ہی اس لاش کو خانہ کعبہ کے صحن کے اندر رکھا تو اس پر بے شمار چونٹیاں جمع ہو گئیں، اور فرعون کی لاش کا یہ حال دیکھ کر سب حیران ہو گئے، جس کے بعد فرعون کی چونٹیوں والی تصویر بھی سعودی جزیرے میں شائع ہوئی، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کو اخبارات میں بھی لکھا گیا۔ مگر جیسے ہی اس لاش کو حرم شریف کے احاطے سے باہر لے کے جایا گیا
تو پراسرار طور پر تمام چونٹیاں غائب ہو گئیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس بات کی تصدیق آج تک سعودی میڈیا میں سے کسی نے نہیں کی، یہ بات صرف اخبارات کی سرخیوں تک ہی محدود رہی ہے۔ ناظرین، آپ ہمیں کومنٹ کے اندر بتا سکتے ہیں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے، اور اگر آپ نے ہماری ویڈیو جس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ فرعون کی موت کیسے اور کس طرح ہوئی اور وہ پراسرار بچہ کون تھا جو فرعون کی ہلاکت کا باعث بنا، نہیں دیکھی تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔